قابل قدر محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع اس وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت اور ان کی برتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو دینی انہماک اور جو اس جانفشانی کے ساتھ میں اس پورے عالم میں اسلام کو پھیلانے کی جو جد و جہد کی ہے، اس پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابی بکر صدیق کہ ساری دنیا کے جو انبیاء نازل ہوئے، جو انبیاء آئے زمین پر، ان تمام نبیوں کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ترین انسان ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ افضل البشر، انسانوں میں سب سے افضل انسان بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ قریش خاندان ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خاندان قریش تھا اور صدیق اکبر کا بھی خاندان 5 سلسلے پیچھے چلنے کے بعد قریش ہی سے جا ملتا ہے۔ ویسے آپ کے خاندان کا نام بنو تیم سے آپ تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 2.5 سال بعد، گویا عام الفیل جو مکہ میں ہاتھیوں کا جو واقعہ ہوا تھا، ابرہہ جب کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے جب آیا، اس کے 2.5 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق پیدا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل کی ہے۔ جس سال ہاتھی والا واقعہ ہوا اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس اعتبار سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے۔ آپ کا دراصل نام جاہلیت میں اسلام کے لانے سے پہلے عبد الکعبہ تھا، یعنی کعبے کا بندہ، اس لیے کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے وغیرہ، اس حساب سے نام رکھے جاتے تھے۔ عبد العزیٰ وغیرہ نام ہوا کرتا تھا، تو آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنا نام بدل کر کے عبداللہ رکھا۔ دراصل آپ کا نام عبداللہ ہے، کنیت آپ کی ابو بکر ہے۔ ابو بکر اس وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ بکر کہتے ہیں پہل کرنے والا، آگے بڑھنے والا، سبقت لے جانے والا۔ جتنا بھی دینی کام ہوا ہے حضور کے دور میں، ہر کام میں سیدنا صدیق اکبر آگے آگے تھے۔ اس وجہ سے ایک ترجمہ بکر کا پہل کرنے والے کا بھی کہا گیا ہے، اس وجہ سے آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ ویسے آپ کو القاب بہت سارے ملے ہیں، جن میں ایک بڑا اچھا لقب آپ کا ایک عتیق ہے اور ایک صدیق ہے۔ آپ کا نام عبداللہ، آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ آپ کے لیے جو الفاظ جو القاب پکارے جاتے تھے ان میں سے 2 اہم ہیں، ایک صدیق ہے اور ایک عتیق ہے۔ یہ دونوں بھی ایک واقعات کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں۔ صدیق اس وجہ سے، یعنی سچا اس وجہ سے کہا گیا ہے، بالکل ابتدائی دور تھا، 40 سال جب ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ آپ نے کلمہ حق کا بول بالا جب کیا، اس وقت میں آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 38 سال کی تھی۔ آپ نے 38 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ صبح میں چند لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی کیفیت کو ذکر کیا کہ میں یہاں سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے میں پہلا آسمان ہوتے ہوئے 7واں آسمان اور پھر اس طریقے سے پھر صبح ہونے سے پہلے واپس آیا۔ تو سارے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہزاروں میل مکہ سے فلسطین ہے اور آپ ایک ہی رات میں جا رہے ہیں، پھر آسمان پہ جا رہے ہیں، اور یہ کیسا مضحکہ خیز بات ہے۔ ایک انسان آیا صدیق اکبر کا، ابھی انہوں نے سنا نہیں تھا حضور کے منہ سے، وہ اپنے کام میں تھے۔ ایک آدمی آ کے حضرت ابوبکر سے کہنے لگا کہ آپ کا جو نبی ہے، جو محمد ہے، وہ اس طریقے کا دعویٰ کرتا ہے کہ ایک ہی رات میں جو ہے وہ وہاں پر بھی چلا گیا، بیت المقدس گیا اور 7واں آسمان ہو کر کے آیا ہے۔
کہنے لگے اگر حضور نے یہ بات کی ہے اور حضور نے دعویٰ کیا ہے تو بالکل سچا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بغیر آپ کی زبان مبارک کے سنے کسی انسان نے کہہ دیا کہ یہ محمد علیہ السلام یہ دعویٰ کرتے ہیں تو لخت زبان سے یہ کہا کہ بالکل انہوں نے سچ کہا ہے۔ جب اس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا صدیق کا، یہ حضرت ابو بکر سچے کہ بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا، بس حضور کا نام آ گیا تو بات ختم۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آئے۔ حضور نے دعویٰ کیا ہے تو بس وہ سچا واقعہ ہے۔ اس وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کا ایک لقب صدیق ہوا۔ دوسرا لقب آپ کا عتیق ہے۔ عتیق کہتے ہیں آزاد کو، اور یہ آزادی جہنم کی آزادی تھی۔ جنت کی خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لوگوں کو دی ہے، مگر جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جانا کسی انسان کو یہ بہت بڑی اہمیت کی بات ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا میں جہنم کی آزادی کی خوشخبری دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ کو آزاد کر دیا گیا، پروانہ دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ کا لقب عتیق ہوا۔ تو صدیق بھی آپ کا لقب ہوا، عتیق بھی جہنم سے آزادی، اس وجہ سے یہ بھی آپ کا لقب ہوا۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ، یہ لقب ہے، اصل میں نام اور بھی ہے، اور آپ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر تھی۔ کنیت آپ کی اماں کی کنیت جو تھی وہ ام الخیر تھی، اور دونوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ابو قحافہ کے بارے میں اتنا پریشان رہتے تھے صدیق اکبر کہ کیسے بھی میرے ماں باپ اسلام قبول کریں، اور بڑی لمبی زندگی پائی۔ 90 سال کی عمر میں ابو قحافہ نے یعنی صدیق اکبر کے والد نے اسلام قبول کیا، اور 97 ایئر یعنی 97 سال کی عمر میں ابو قحافہ کا مکہ میں انتقال ہوا۔ آپ کی والدہ بھی مسلمان ہوئی، ہجرت کے پہلے ان کی والدہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ آپ کے 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، دونوں بھائی بچپن میں انتقال کر گئے، اور 2 بہنیں جو تھیں، ایک کا نام فروہ تھا اور ایک کا نام قریبہ تھا، یہ دونوں باحیات رہی اور بعد میں مسلمان بھی ہوئی۔ آپ کے بھائی تو کوئی نہیں تھے۔ آپ نے زندگی میں 4 نکاح فرمائے، 2 نکاح حالت اسلام سے پہلے کیا تھا، اور 2 نکاح آپ نے حالت اسلام کے بعد کیا ہے۔ 2 نکاح جو کیے تھے ان میں سے ایک خاتون نے اسلام قبول نہیں کیا، جو کہ ابتدائی دور میں ہی ایک روایت کے مطابق انتقال ہو گیا، اس سے 2 بچے تھے آپ۔ دوسری جو بیوی تھی جو مسلمان بنی آپ کے ساتھ رہ کر کے، وہ ام رومان تھی، جس سے حضرت عائشہ پیدا ہوئی۔ اب پہلی بیگم سے جو کہ مسلمان نہ ہوئی، اسے اسما پیدا ہوئی۔ یوں آپ کو 3 بیٹیاں تھیں، اور بعد میں جب اسلام لانے کے بعد مدینہ المنورہ میں جو 2 نکاح آپ نے فرمائے تھے، وہ 2 نکاح میں ایک اور لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ام کلثوم رکھا گیا، اور ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمد تھا۔ اس سے پہلے جو 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک حضرت عائشہ کے بھائی تھے، وہ عبد الرحمن تھے، اور ایک اسما کے بھائی تھے، وہ عبداللہ تھے، جو ایک جنگ کے موقع پر حضرت ابو بکر کے سامنے جو ہے شہید بھی ہوئے۔ تو یوں سب سے پہلے پوری کمیونٹی، پورے گھرانے کو لے کر کے جو بندہ مسلمان ہوا پورے گھرانے کے ساتھ، وہ یہ واحد صحابی ہیں حضرت ابو بکر، جنہوں نے اپنی بیگم پر بھی محنت کی، اپنے والدین پر بھی کی، اپنے بچوں پر بھی کی۔ بہت سارے صحابہ وہ تھے جن کے والدین نے اسلام قبول نہیں کیا، یا تو کبھی ماں نے کیا تو باپ نے نہیں کیا، اس طریقے کا معاملہ تھا۔ انہوں نے پورے گھرانے کو مسلمان بنایا۔ بہرحال یہ ان کا چھوٹا سا جو ہے وہ ایک تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے کیا۔ انتقال بھی 63 ایئرس میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال 63 ایئرس میں ہوا، حضرت ابو بکر کا بھی انتقال 63 ایئرس میں ہوا۔ سملیرٹی دونوں کے بیچ میں بہت زیادہ تھی، دکھنے میں چہرہ بھی شکل کے اعتبار سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی تھے۔ جب مدینہ میں انٹر ہوئے تھے تو سارے لوگوں نے نبی جو ہے حضرت ابو بکر کو سمجھا تھا، انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ بھی یوں کیا کہ اپنے جو کپڑا تھا وہ کپڑا نکال کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ کیا، تب لوگوں نے پہچانا کہ نبی تو یہ ہیں، یہ نبی نہیں ہے۔ دوسری چیز، عمر جو ہے وہ ساتھ رہی، خاندان قریش سے تھے، کپڑے کے دونوں بھی تاجر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت فرماتے، آپ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے پر پوری لائف جب سے ہوش سنبھالا 38 سال کے بعد، حضور کی عمر 40 سال، ان کی عمر 38 سال، 38 سال سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک آپ برابر حضور کے ساتھ میں رہے، حتیٰ کہ آپ کو
قرآن مجید نے جو لقب دیا وہ صاحب غار کا دیا، یعنی کہ دونوں لوگوں نے غار ثور کے اندر پناہ لی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں نہیں کہا کہ نبی آپ نے پناہ لی اور آپ کے اسسٹنٹ ہیں، نہیں، بلکہ ایوارڈ اتنا اچھا ملا اللہ کی طرف سے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دونوں صاحب، دونوں ساتھی، اللہ نے اس طریقے سے بولا ثانی اثنین، وہ دونوں کے دونوں، اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ غار ثور میں تھے، ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کو، یوں نہیں کہا ایک نبی اپنے جو ہے اپنے شاگرد کو، بلکہ ایک ساتھی، صاحب کا لفظ استعمال کیا کہ ایک ساتھی نے اپنے ساتھی سے کہا، اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن، غم مت کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ حضرت ابو بکر کا اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے الفاظ میں تک بھی کر رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر حضرت ابو بکر کی فضیلت آیات سے ثابت ہوتی ہے۔ کچھ فضیلت تو جو ہے ہم لوگ سمجھ لیں گے حضرت ابو بکر کی کیا تھی۔ ایک فضیلت تو یہ کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ مل چکا تھا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ آپ کو جنت کی کئی مرتبہ بشارتیں دی گئی، جیسے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اعمال پیش کیے۔ آج روزے سے کون ہے؟ عام جنرل معمول تھا حضرت ابو بکر کا، روزے سے اکثر ہوتے تھے، اس دن ہاتھ اٹھایا کہ روزے سے میں ہوں۔ کہاں کہ کوئی آپ میں سے ایسا ہے جس نے کسی جنازے کو غسل دیا ہو اور دفن تک شریک ہوئے ہو؟ کہاں کہ وہ میں ہوں۔ کہاں ایسا کوئی ہے کہ جس نے کسی آج بیمار کی عیادت کی ہو؟ ہاتھ اٹھایا گیا، پورے صحابہ میں اکیلے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ چوتھا سوال یہ کیا کہ کسی بھوکے کو کسی نے کھانا کھلایا ہے؟ ہاتھ اٹھایا کہ میں نے۔ پہلے سے ایگزام نہیں دیا تھا حضور نے کہ کل یہ کام کون کر کے آئے گا میں پوچھنے والا ہوں، اچانک آپ نے لمحتاً صحابہ کے بیچ میں جو ہے 4 سوال کیے، اور چاروں سوالوں کے آنسر میں جواب میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر آپ پر جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ واحد صحابی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فضیلت دی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے باب الریان روزے داروں کے لیے ہے، ایک باب الصدقہ صدقہ کرنے والوں کے لیے ہے، اسی طریقے سے نمازیوں کے لیے ایک ہے، باب الجہاد جہاد کرنے والوں کے لیے 8 دروازے ہیں۔ صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے اکراماً بلایا جائے گا کہ اس دروازے سے آپ داخل ہو جائیں۔ تیسری فضیلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان جنت میں داخل ہوں گے، جتنے لوگ، اور حضرت علی روایت کر رہے ہیں اس کو، جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اس میں ان سب کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے، اور جتنے جوان داخل ہوں گے وہاں تو سب جوان ہوں گے، دنیا میں جو بوڑھے ہو کر کے مریں گے، جو اولڈ ایج ہو کر کے مریں گے ان کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے، جو جوانی میں جو بچے مریں گے ان کے سردار حسن اور حسین ہوں گے۔ اس اعتبار سے جنت کی سرداری حضرت ابو بکر کے حصے میں۔ اس سے اہم فضیلت، اور جبکہ بہت اہمیت کی حامل ہے یہ فضیلت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے دنیا میں جو پیامات بھیجتے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ کہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی حالت بڑی گمبھیر تھی، پیسوں کی بڑی کمی تھی، اور تبوک سفر بھی لمبا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مال جمع کریں، تو حضرت عمر بار بار ایسا کمپٹیشن کرتے تھے، اور یہ ہونا چاہیے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنا چاہیے۔ اس وقت حضرت عمر کے پاس پیسہ زیادہ تھا، انہوں نے ٹوٹل پیسوں کا 50% جو ہے وہ لیا۔ حضرت ابو بکر کی حالت اس وقت غریب ہی تھی، اور آپ نے جو ہے تھوڑا مال لے کر کے آئے، مگر جو تھا وہ پورا ہی تھا۔ حضرت عمر یہ سوچ رہے تھے کہ اب سوال یہ ہوگا حضور کی طرف سے کہ مال کتنا لائے ہو؟ ابو بکر کے بعد تو تھوڑا ہی مال ہے، میرے پاس تو کافی مال ہے۔ اس وقت حضرت عثمان نے 10,000 فوجیوں کا ٹوٹل سامان دیا تھا، 10,000 فوجیوں کا سامان، 10,000 گھوڑے دیے تھے، راشن دیا ٹوٹل پورے 10,000 صحابہ کرام نے، اور 3,000 اشرفیاں ایکسٹرا بھی دی تھی، ایسا بھی لوگوں نے دیا تھا۔ مگر اس دن تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کا انداز ہی نمایاں تھا، کتنا لائے یہ نہیں پوچھا، حضرت عمر سے پہلے سوال کیا ہے، عمر ما ترکت فی اہلک، تیرے بیوی بچوں کے لیے کتنا چھوڑے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں تو ڈھیلائی ہو گئی، سوچ رہا تھا کہ کتنا لائیں تو کوانٹٹی مل جائے گی اور مجھے جو ہے کوئی فضیلت ملے گی ابو بکر کے اوپر۔ حضور نے جو ہے کوانٹٹی کا سوال ہی نہیں کیا کہ کتنا لائے ہو، سوال بدل دیا اور پوچھا یہ کہ بیوی بچوں کے لیے کتنا چھوڑے ہو؟
کہتے ہیں کہ میں تو شرم سے سر نیچے کیا اور کہا کہ نصف آدھا لایا ہوں اور آدھا بیوی بچوں کے لیے چھوڑا ہوں۔ ابو بکر سے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما ترکت فی اہلک، ابو بکر بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑے ہو؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، وہ جواب تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ترکت اللہ و رسولہ، میں نے میری بیوی بچوں میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ حضرت جبرائیل زمین پہ آتے ہیں اور فضیلت سنا کر کے دیکھیے کیا فضیلت تھی سیدنا صدیق اکبر کی۔ حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں کہ اللہ نے سلام کہا ہے ابو بکر کو، کہاں کہ ابو بکر اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے، اور کہا ہے کہ ابو بکر تم مجھ سے راضی ہے؟ بات سمجھیے، اللہ پوچھ رہے ہیں جبرائیل امین کو زمین پہ بھیج کے بذریعہ محمد کے زبان سے، اور کہا جا رہا ہے کہ اے ابو بکر اللہ پوچھتے ہیں کیا تم اللہ سے راضی ہو؟ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ یعنی کہ کیا کام کیا تھا وہ صدیق اکبر نے، اللہ کی طرف سے جبرائیل زمین پہ آ کے پوچھ رہے ہیں کہ تم اللہ سے راضی ہو۔ پورے دنیا کے صحابہ ہو یا پوری دنیا کے انسان ہو، وہ کوشش اس بات کی کرتا ہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں، اور صدیق اکبر وہ کمال تک پہنچے کہ اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ یہ فضیلت تھی۔ اس سے بڑی، اس سے بھی عام فضیلت غار حرا کے بعد سے لے کر کے غار ثور کے 3 راتوں کے ساتھی، ہجرت کے ساتھی، غار یار کے بھی ساتھی، غار مزار کے بھی ساتھی، انتقال کے بعد میں بھی آپ کے بازو میں ہی وصیت کے مطابق آپ کو دفن کیا گیا۔ تو یہ چند فضیلتیں، اس سے کئی زیادہ فضیلتیں صدیق اکبر کے بارے میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ فضیلت کیوں؟ ایک سوال یا کوشچن جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بعض لوگ بڑھ چڑھ کر کے اہل بیت کو، واقعتاً اہل بیت کی فضیلت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حضرت ابو بکر سے اونچے ہو جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ اہل بیت کی فضیلت اپنی جگہ وہ جزوی فضیلت ہوتی ہے، یعنی کہ کسی موقع پر حضور نے کوئی ایک فضیلت کسی صحابی کے لیے کر دی، کوئی ایک موقع پر کسی ایک جو ہے اس کے لیے جو ہے فضیلت ارشاد کر دی، اور حضرت ابو بکر کے لیے جو فضیلت ارشاد فرمائی، وجہ یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، افضل بشر، سب سے بڑا انسان اگر نبیوں کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ وجہ یہ کہ مشن پر برابر جمے رہے، جو مشن فضیلت کا جو ملتا ہے وہ اشاعت اسلام ہوتی ہے، اشاعت اسلام پر برابر صدیق اکبر حضور کے قدم بقدم چلے، اور آپ کے بعد آپ کے نائب بھی وہی تھے۔ کیسے؟ جب آپ مرد الوفات میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بار بار جو ہے وہ بے ہوشی اور ہوش کا معاملہ جب چل رہا تھا، صدیق اکبر سے کہا کہ لوگوں کی امامت آپ کرائیں، آپ ابھی حیات ہیں، آپ نے اپنی حیات میں صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ بنایا، 1.25 لاکھ مجمع میں انہی کا انتخاب کیا۔ دوسرے جب آپ آئے ہیں تو نماز ہی کی حالت میں صدیق اکبر پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے، اشارے سے کہا کہ نماز کنٹینیو کرو، اور بیٹھ کے پیچھے حضرت ابو بکر کی امامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے۔ یہ فضیلت ہے کہ آپ نے اپنا نائب زمین پر ہی منتخب کیا ہے۔ 3 روایتیں جو صحیح الاسناد سے ہیں اس میں آپ نے ثابت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد جو میرا نائب ہوگا، میرا خلیفہ جو ہوگا وہ ابو بکر ہوگا۔ ایک روایت تو یہ سن لیں، احد کا جب میدان گرم تھا، ابو سفیان پیچھے پیچھے ڈھونڈ رہا ہے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور آپ جو ہے احد پہاڑ پہ تھے، اس کو تک پتا تھا، اس نے کہا کہ کیا تم لوگوں میں محمد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کوئی اس کی بات کا جواب نہ دے۔ چیخنے کے بعد 2 بار چیخا، کیا تم میں ابو بکر ہے؟ خاموش۔ پھر کہا کیا تم میں عمر ہے؟ 4 نمبر پہ کہا کیا تم میں عثمان ہے؟ یعنی کفار قریش کو بھی اس بات کا علم تھا جبکہ وہ حالت کفر میں تھے کہ اگر حضور کے بعد کوئی نائب ہوگا تو ابو بکر ہوں گے۔ یعنی ایک کافر سردار حالت جنگ میں پکار رہے ہیں نمبر وائز سیریل نمبر سے، حضور کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو صدیق اکبر کا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرضہ لیا تھا، وہ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے بعد میں یہ قرضہ کس سے پوچھوں؟ کہا میرے بعد ابو بکر سے پوچھنا۔ کہا اس کے بعد عمر سے پوچھنا۔ 2 روایت ہے۔ تیسری روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی احد کے پہاڑ پر کہا کہ اے پہاڑ ہلنا مت،
پہاڑ جنبش کر رہا تھا، پہاڑ ہل رہا تھا، تاب نہیں لا رہا تھا کیونکہ صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، پہاڑ حرکت کر رہا ہے، اور کچھ باتیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ سے. ایک تو یہ کہا کہ اسکت یا احد، اے احد خاموش رہے، اور کہا کہ احد مجھ سے ہے اور میں احد سے ہوں، احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں. جب جنبش کرنے لگ گیا تو اس وقت نے کہا اے احد تجھ پر کھڑا ہوا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید. طریقہ بتا دیا. پہلے کہا نبی کون تھے؟ وہ 4 ہی لوگ وہاں پہ کھڑے تھے، بعد میں اور لوگ آئے، 4 لوگ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صدیق اکبر تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے. وہ نبی آپ تھے. صدیق فوراً اس کے بعد بھی شہید نہیں کہا، وہاں صدیق ہے، یعنی حضور کے بعد آپ انڈائریکٹ بتا رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی ہوگا تو وہ صدیق ہوگا. پھر کہا شہید حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے. اور یہ ان کا دل گردے والی بات تھی صحابہ کی. احد کے میدان میں، احد کے پہاڑ پر 4 ہی لوگ کھڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک شہید. یعنی دونوں صحابہ کو یقین تھا، حضرت عمر فاروق کو اور حضرت عثمان غنی کو، کہ ہماری موت تو شہادت پر ہی ہونے والی ہے. حضور کے منہ سے جملہ نکل چکا. بہرحال یہ فضیلتیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی. اب دیکھیں یہ فضیلت کی وجہ کیا کیا بنتی ہے. اب تھوڑا سا اس مکہ کے پس منظر کو آپ دیکھیں. ہمیں تو روایتوں میں ہم نے سن رکھا ہے حضرت بلال کو جو مارا جاتا تھا، حضرت خباب کو مارا جاتا تھا، حضرت سمیہ اور یاسر کو مارا جاتا تھا، وغیرہ وغیرہ. اب ذرا حضرت ابوبکر کے حالات کو دیکھیں. آپ سب سے نرم طبیعت کے انسان تھے، بہت نرم طبیعت تھی آپ کی، مزاج میں نرمی. اور اس زمانے میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا، صدیق اکبر پڑھے لکھے انسان تھے، عربی زبان میں مہارت رکھتے تھے، عربی اشعار بھی آپ جو ہے وہ گایا کرتے تھے. اس کے علاوہ مکہ کے لیڈروں میں اور رئیسوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. آپ مکہ کے قاضی القضات بھی تھے. کوئی بھی قصاص کا معاملہ ہوتا تھا، صدیق اکبر جو ہے آ کر کے وہاں پر جو ہے اپنی قضات، یعنی جاہلیت میں بھی آرڈر ان کا جو ہے وہ پیش قلم ان کا چلا کرتا تھا. پھر اس کے علاوہ بزنس لائن سے آپ ایک بڑے تاجر بھی تھے. آپ نے یمن کئی مرتبہ سفر کیا، ملک شام. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر بھی حالت اسلام سے پہلے، نبوت سے پہلے، دونوں نے کئی مرتبہ سفر بھی کیے. ایک دوسرے کی بڑی اچھی گہری دوستی بھی تھی. شروع کا دور تھا 40 سال میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو پوری دنیا میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کیا تھا وہ خدیجہ الکبریٰ نے کیا. آ کے پہلے بیگم سے کہا کہ ایسے ایسے حالات ہوئے ہیں، تو اسی وقت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد خدیجہ الکبریٰ کی جو لونڈیاں تھیں، جو باندیاں تھیں، جو آپ کی خدمت کرتی تھی، انہوں نے ان کو مسلمان بنایا. مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ ان کی فضیلت ہے کہ اسلام یعنی پوری دنیا میں جہاں کفر کا بول بالا تھا، مردوں میں سب سے پہلے مسلمان بنتے ہیں صدیق اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ یہ بتاؤ کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے؟ کہا کہ مجھے تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے. کہاں صحابی کہنے لگے، اللہ کے نبی میں عورتوں کی بات نہیں پوچھ رہا ہوں، مردوں کی. کہاں اس کے باپ سے. یہ فضیلت ہے کہ ایک عائشہ سے بھی محبت، مردوں میں اگر پوچھا جائے تو مجھے اس کے باپ یعنی صدیق اکبر سے محبت ہے. مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں. 38 سال کے نوجوان تھے. پہلا واقعہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 عورتوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور یہ مردوں میں یہ اکیلے اسلام قبول کیے تھے. پھر گھر کا بچہ تھا، 10 سال کے بچے تھے حضرت علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا بچوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پلاننگ ہوئی مکہ میں، اور آپ اس وقت میں تھے کعبۃ اللہ کے سامنے. جیسے صدیق اکبر کو پتہ چلا کہ کچھ معاملہ ہے اس طریقے سے، اور ہوا بھی ہے کہ دوسرے واقعے میں ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل نے جو چادر ہوتی تھی، جو جاہل لوگ پرانے زمانے جہالت میں جو کمبل ومبل رکھتے تھے، وہ کپڑے، اس نے کیا کیا، دونوں حصے جو ہے گردن پہ ڈال کے دونوں حصوں سے حضور کو سجدے کی حالت میں کھینچا. آپ کا گلا جو ہے وہ گھسیٹا گیا. حضرت ابوبکر آئے اور کہنے لگے، اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ. اب ایسے انسان کو مارنے پہ تلے ہو جو کہتا ہے کہ میرا خدا اللہ ہے، اس وجہ سے اس کو مار رہے ہو. کہاں کہ رکو. سارے لوگ جمع ہوئے، حضور کو تو چھوڑ دیا، حضرت ابوبکر کو اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے. روایت میں آتا ہے کہ نہ چہرہ پتہ چل رہا تھا، نہ پچھلا سر کا پیچھا، یعنی خون میں اتنے آپ جو ہے وہ پورے کے پورے لال ہو چکے تھے. آپ کا چہرہ یعنی اگلا اور پچھلا محسوس نہیں ہو رہا تھا. بے ہوش ہو گئے کعبے کے سرزمین پر، وہیں بے ہوش ہوئے. جیسے اطلاع ملی ان کے خاندان والوں کو، وہاں خاندانی قبیلوں کے لڑائی جھگڑے پرانے زمانے میں بہت، کچھ بھی ہو جائے آپس میں جو ہے بدلے لیتے تھے. آ کے کہنے لگے تم نے ابوبکر کو، اگر یہ مر گیا، اور سب لوگوں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا ابوبکر کو کہ آلریڈی مر چکا ہے، تو ان کے خاندان والوں نے کہا کہ اگر یہ مر گیا
تو ہم قصاص میں آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ابو جہل اور دیگر لوگ کھڑے تھے سرداران قریش، حضرت ابو بکر کو اٹھا کر کے یعنی موت سمجھ کے چھوڑا تھا، اتنا مارا تھا کعبے کے سامنے، اندازہ کریں، لے جا کے بستر پہ جو ہے لٹایا گیا اور مرمت اور وغیرہ شروع کی گئی۔ کئی دیر کے بعد حضرت ابو بکر کو جب ہوش آیا، کچھ باتیں کر رہے ہیں، ماں کھڑی ہے، ہاتھ میں جو ہے وہ پانی ہے اور دوائیں ہیں، اور بیگم کھڑی ہے، ام رومان کھڑی ہیں، اور دیگر بچے چھوٹے چھوٹے، اور پورا گھر کے اندر ایک ماتم سا ہے صدیق اکبر کے۔ آنکھ کھلتے ہی کھڑکھڑاتے لبوں سے پہلے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ یہ سنتے لوگوں کو آیا بڑا غصہ، کہنے لگے ہم آپ کی جان کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں اور تم نیند سے نہیں ہوش سے آتے حضور کا نام لے رہے ہو۔ آدھے لوگ تو وہیں سے چلے گئے غصے سے، یہ کیا عجیب انسان ہے کہ حضور کو پوچھ رہا ہے۔ ماں کو بھی آیا غصہ، کہنے لگے محمد کو چھوڑو، پہلے کھانا کھا لو۔ کہنے لگے اماں قسم ہے اللہ کی، اس وقت تک ایک لقمہ نہ کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا جب تک میں محمد علیہ السلام کو میری آنکھوں سے سکون سے دیکھنا، اٹھاؤ مجھے۔ اسی حالت میں تڑپتے تڑپتے رات ہو چکی تھی۔ ام جمیل جو حضرت عمر بن خطاب کی بھی بہن تھی، وہ مسلمان تھی، کہا کہ ام جمیل کو بلایا جائے۔ ام جمیل کو بلا کر کے کہا کہ حضور کس حال میں؟ وہ ڈر رہی ہے کہ ماں سامنے کھڑی ہیں، کہیں حضور کے بارے میں بتا دیا اس وقت آپ کہاں ہیں تو اور لوگوں کو پتا چلے گا حضور کو ماریں گے، بول نہیں رہی۔ قریب بولا کہاں ہیں حضور؟ کہنے لگے کہ دار ارقم میں اس وقت میں موجود ہیں، کل لے کے چلو۔ ماں بھی ساتھ ہوئی کہ یہ حالت میں بیٹے کو میں جوان بیٹا 38 سال کا کیسے چھوڑوں، لہو لہان ہے۔ ساتھ چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور فکر میں تھے ابو بکر کی کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھی کا، یہ بھی پریشان تھے۔ جیسے اس حالت میں دیکھے تو حضور کھڑے ہو گئے، اتنا رویا ہے اللہ کے نبی نے کہ آپ کی داڑھی سے پانی ٹپکتا رہا، اور کھڑے ہو کر کے سب سے پہلے اسی اسنا میں حضرت صدیق اکبر کی پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا کہ آپ کی کیسی طبیعت؟ کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے سکون ہے۔ ماں نے دیکھا کہ ایسی محبت، بے دریغ محبت کس سے کر رہا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی بس میری ماں کے لیے آپ دعا کریں کہ مسلمان ہو جائے۔ اسی جگہ کھڑے کھڑے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا اور کہا اللہ ابو بکر کی ماں کو جو ہے وہ اسلام عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ حضور کی ادھر دعا تھی، ان کی ماں کی جو ہے وہ چہرے کی رنگت بدل گئی۔ کہاں بیٹے سے کہ اے بیٹے میں جب تو اتنی محبت کر رہا ہے اس نبی سے تو میں بھی جو ہے وہ فدا ہو جاتی ہوں اور مسلمان بنتی ہوں۔ حضرت ابو بکر کی اس مار پر، اس تکلیف پر اس کی ماں کی ممتا نے اسلام قبول کر لیا۔ اب دوبارہ پھر چند دنوں کے بعد کا واقعہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مشورہ ہوا اور ابو جہل نے اعلان کیا آج جو گلی میں اونٹ کاٹا گیا ہے، معلوم ہوتا تھا گلی میں محلے میں اونٹ کٹا ہے، اس کی اوجڑی رکھی ہوئی ہے وہاں پر، وہ لاؤ اور یہ محمد جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی پیٹھ پہ ڈالو۔ عقبہ ابن ابی معیط شقی قسم کا انسان کہاں کہ میں کرتا ہوں وہ کام، جا کر کے اونٹ کی اوجڑی لے کر کے آ کے حضور کی پیٹھ پہ ڈال بھی دیا۔ گھر میں جیسے پتہ چلا فاطمہ چلی گئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کے جیسے صدیق اکبر آئے تو لوگوں کو روکا۔ اس وقت میں بھی اتنا مارا گیا صدیق اکبر کو، اتنا مارا گیا کہ آپ جو ہے بالکل کیا کہہ سکتے ہیں وہ الفاظ۔ ایک روایت میں یوں لکھا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا بچا نہیں تھا جس میں زخم نہ ہوا ہو، صدیق اکبر کو اتنا مارا تھا اس میں۔ جب حالت بد سے بدتر ہونے لگی، بہت کم لوگ مسلمان تھے، 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے حضرت عمر فاروق۔ اس کے بعد جو محنت شروع کی ہے حضرت عمر فاروق نے، آپ کو بتا دوں خوشی کی بات، 10 صحابہ کرام جن کا نام لے کے حضور نے کہا کہ تم جنتی ہو، ابو بکر کا پہلے نام لیا کہ ابو بکر تم جنتی، پھر عمر کا، پھر عثمان کا، پھر حضرت علی کا، پھر طلحہ، پھر زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن الجراح، سب کے نام۔ اس میں سے 6 لوگ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ ٹاپ 10 صحابہ کرام جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی تھی، جس میں حضرت ابو بکر کی محنت سے 6 لوگ اور خود 7ویں وہ ہیں، تو بچے صرف 3 جو حضرت علی تھے، وہ تو بچپن گھر کے بچے تھے، 2 لوگ جو تھے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان ہوئے تھے، ورنہ 6 صحابہ کرام ٹاپ 10 میں وہ صدیق اکبر کی محنت پہ مسلمان ہوئے۔ اب پھر آپ نے کام شروع کیا، کہاں دنیا داری بند کی، پیسہ بہت تھا۔ کہتے ہیں جس دن مجھے مارا گیا اس دن گھر کے اندر 40,000 دینار میرے پاس پڑے ہوئے تھے۔ جا کے دیکھا، پھر ابا جو ہے بلال کو مارا جا رہا ہے، ان کی والدہ کو مارا جا رہا ہے، جو ہے خباب کو مارا جا رہا ہے، عامر بن فہیرہ کو مارا جا رہا ہے۔ اس وقت پورا پیسہ غلاموں کی آزادی میں لگانا شروع کیا۔ کتنی قیمت بتا، اتنی قیمت، لے بلال آزاد، خباب آزاد، بلال رضی اللہ عنہ کی ماں کو آزاد کروایا، ہاں زنیرہ کو آزاد کروایا، ہاں اس طریقے سے کئی خواتین کو اور کئی غلام لوگوں کو۔ ایک نے کہا کہ ارے کم سے کم تو یہ عورتوں کو اور ایسے غلاموں کو آزاد کرا، ذرا مسٹنڈے لوگوں کو آزاد کراتا تو تجھے کچھ فائدہ ہوتا۔ کہا میں میرے دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرا رہا ہوں۔ پورا مال ان کے اوپر جو ہے وہ نچھاور کر دیا۔ اب آیا مسئلہ پھر آگے ہجرت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر حالت ایسی ہے کہ میرے نام کا وارنٹ جاری ہو چکا ہے،
اور لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مکہ کی زمین چھوڑ کے میں طائف کو جو ہے وہ قبول کروں. ہو سکتا ہے طائف کے لوگ میرے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں اور میں اسلام کا جو ہے سینٹر اسے بناؤں. چلے گئے. حضرت ابوبکر بھی جا رہے تھے, کچھ لوگ آ کے روکے کہ ابوبکر تم مت جانا, تمہیں میں, ربیہ نے کہا کہ میں تمہیں امان دیتا ہوں. حضرت ابوبکر رکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے, ابھی اکیلے پڑ گئے یہاں پر, ساتھی تو چلا گیا. اب ربیہ کی امارت میں تھے, اب قرآن بڑا اچھا پڑھتے تھے, عربی زبان کے ماہر تھے, اور جب قرآن پڑھتے اتنے زور سے اور اتنا روتے تھے کہ چلتے ہوئے گلی محلے کے بچے اور عورتیں سن کر کے قرآن جو ہے وہ ٹھہر کر کے سنتے تھے. اسلام یوں بول بالا ہو رہا ہے, اس لیے پھر کافر لوگ جمع ہو کے کہنے لگے ربیہ یہ ابوبکر آج کے بعد قرآن نہیں پڑھے گا. کہنے ایسی کنڈیشنز, نہ میں اسلام کی تبلیغ کر پاؤں نہ میں قرآن پڑھ پاؤں. 2-3 دن گزرے تھے, کہاں ربیہ کو بلا کہ میرے کو تیری امان کی ضرورت نہیں ہے, اب میرے ساتھ جو ہونا ہے ہونے دو, میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں. اکیلے جو ہے پھر کھڑے ہو گئے, امان کو چھوڑا. لوگوں نے سازش کی, اتنی لمبی سازش رہی حضرت ابوبکر کے سلسلے میں جس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے, کہ پورا وقت ایک ایک دن ایک جہنم کی طرح تھا ان کے لیے. ایک ایک وقت جو ہے وہ قیدیوں کی طرح زندگی ان کی, ہر دن مار پیٹ ان کے گھر والوں کے ساتھ. مکہ میں ان کے ساتھ یہ حالت, اس سے کئی گمبھیر حالت طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا, احد کے میدان میں جب حضرت حمزہ اس حالت میں پڑے تھے, ناک نہیں ہے, کان نہیں ہے, جبڑے پھٹے ہوئے تھے, 90 سے زیادہ ٹکڑے مسلح کیما ہو گیا تھا چچا کا. دوسرے طرف مصعب بن عمیر پڑے ہیں, تیسرے طرف جو ہے جابر بن عبداللہ پڑے ہوئے. یہ حالت اس طریقے سے تھی. آپ دھاڑے مار کے رو رہے تھے اپنے چچا کی میت پہ. کبھی حضور زور سے نہیں روتے. اسلام کی دوسری جنگ ہے, 70 صحابہ کرام کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں سامنے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود دندان مبارک دانت ٹوٹے ہوئے ہیں, سر کے اندر لوہا گھس چکا تھا, سر پھٹا ہوا ہے, آپ بے ہوش ہو چکے تھے, آپ خود جو ہے زخمی ہیں. اس حالت میں آپ رو رہے ہیں. تسلی کے لیے آسمان سے جبرائیل آ کر کے جو ہے سمجھا رہے ہیں, اے اللہ کے نبی رونا بند کر دیں آپ. اللہ کہہ رہے ہیں جس میت کے لیے, حمزہ کے لیے آپ رو رہے ہیں, ہم نے عرش کے اوپر ہمارے کلمے کے ساتھ لکھ دیا حمزہ تو اسد اللہ و اسد الرسول, حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے, اب تو آپ رونا بند کریں. جب کچھ سنبھلے, ایک صحابی نے کہا آ کر کے, اے اللہ کے نبی میں سمجھتا ہوں کہ پوری لائف میں آپ کے سب سے برا دن آج کا ہے. کیا جواب دیا حضور نے؟ کہا کہ نہیں, پوری لائف میں سب سے بدترین قسم کا دن میرے لیے طائف کا دن ہے. وہ دن اوباش لڑکوں کو مجھے نشانہ لگاتے تھے. حضور کہہ رہے ہیں میرے ٹخنوں کو, پیر کی جو ہڈی ہوتی ہے نا, بچے میرے ٹخنوں کو نشانہ لگا کے مارتے تھے. میری ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی, میں چل نہیں پاتا تھا, قدم اٹھا نہیں سکتا تھا, میرے جوتے رنگین ہو چکے تھے, بھر چکے تھے خون سے, میرے سر پہ مارا گیا تھا, میں بے ہوش ہو گیا تھا, مجھے پتا نہیں تھا کہ کہاں نکلنا ہے, میں الٹا دشمنوں کے جنگلوں کے اندر گھس چکا تھا. تو یہ حالت کہتے ہیں کہ مجھے طائف سے زیادہ نہیں ستائے. اور حضرت ابوبکر کو مکہ کی وہ حالت میں اب پھر کسی طریقے سے آئے, لمبی تاریخ ہے. اس سے اہم واقعہ جو صدیق اکبر کی فضیلت کا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوتی ہے, اے محمد ابھی آپ چھوڑ دیں مکہ کو اور مدینہ کی طرف ہجرت کریں. ہجرت کا حکم ہوا. رات کی کچھ حصے میں آ کر کے شام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں ہجرت مدینہ کروں گا. پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ جائیں گے آپ؟ کہا کہ نہیں آپ بھی چلیں. کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ روایت کرتے ہیں میں نے ابو کو دیکھا کہ آپ اتنا رونے لگے. کہاں کیوں؟ اس خوشی سے رو رہا ہوں کہ مجھے حضور کے ساتھ ہجرت, یعنی کہ موت کو ہاتھ میں لے کر کے. ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعلان لکھا جا چکا تھا کہ حضور کو قتل کیا جائے گا, اور جو قتل کرے گا یا جو پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے. انعام رکھا گیا حضور کے نام پہ, 100 اونٹ حضور کو مارنے والے پر. لوگ تلاش رہے ہیں ان کو 100 اونٹ کی لالچ میں. اور صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ چلنے کی جو ہے وہ اجازت دیں. کہا کہ ٹھیک ہے. کہتے ہیں فٹافٹ جو پیسے تھے میں نے جمع کیے, 2 اونٹنیاں خریدی اچھی تگڑی. اب پوری فیملی کو دیکھیں, آدمی کی محبت دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھی صدیق اکبر کی. بیگم کو الگ ٹریننگ دی, بچی کو بلایا, اسما تھوڑی سی بڑی تھی, عائشہ چھوٹی تھی. اسما کو کہا کہ ہم جہاں غار پہ جا کے رکیں گے ہمارا کھانے پینے کا انتظام تم کرنا, حضور کو میں بھوکا نہیں دیکھ سکتا. عامر بن فہیرہ جو غلام تھے ان کو بلا کے کہا کہ اونٹ اور جو بکریاں میری اسی کنارے پہ چلانا, اور رات شام کے وقت میں دودھ نکال کر کے ہمیں پہنچانا. بیٹے کو عبد الرحمن جو ابھی چھوٹا تھا 13-14 سال کا لڑکا ہے, عبد الرحمن سے کہا کہ مکہ کی گلیوں میں گھومتے رہنا, حضور کے بارے میں کیا حالتیں ہو رہی ہیں مجھے آ کر کے بتاتے رہنا. یعنی بیٹے کو بھی کام پہ لگایا, بیٹی کو کام پہ لگایا, بیگم کو کام پہ لگایا, غلام کو کام پہ لگایا, اور خود 2 اونٹ لے کر کے رات کے اندھیری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لٹایا اپنے بستر پہ, اور پہلے ابوبکر کے گھر آئے. وہ تیار ہے, پوری فیملی رات میں جاگ رہی ہے, بچے بھیج رہے ہیں, باپ کو الوداع کر رہے ہیں. وہ موت کا سما تھا ایکچولی.
ارے شہر میں جب پتہ چل جائے، کرفیو لگ جائے اور کسی کے بارے میں اعلان ہو کہ انہیں قتل کرنا ہے، اندازہ کریں کہ اس وقت میں چھپ کے نکلنا کیا حالت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دونوں اونٹنیاں پکڑی، حضور نے دیکھ کے مسکرایا کہ ابو بکر یہ اونٹنی ہے تم نے؟ کہا کہ اللہ کے نبی قبول کر لیجئے، میں نے آپ کے لیے دی ہے۔ کہنے لگے اس کا پیسہ لو۔ خاموش ہو گئے، کیسے پیسہ لے سکتے ہیں؟ جیسے جیسے چلے غار ثور کے اندر جا کر کے اپنی چادر پھاڑ کے سارے جو ہے وہ علاقے بند کر دیے۔ جب بیٹھے ہیں وہ کیا زانو ہے برکت والا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک رکھ کے تھک کے گئے تھے، چلتے نہیں، گھوڑا ایک لیول تک گیا ہے اونٹنی، اس کے بعد پیدل گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ پیدل چلتے چلتے چھلنے ہو گئے تھے دونوں کے پیر زخمی تھے۔ صدیق اکبر اپنے کپڑے سے اس کے نشانات کو مٹاتے جاتے تھے کہیں دشمن کی خبر نہ ہو، اور جا کر کے ان زخمی پیروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھکے ہیں، اپنے اپنے زانوں پر جو ہے وہ لٹایا ہے، اور جو تکلیف سے زہر کی تکلیف بھی ہوئی انہیں، اور آنکھوں سے آنسو گرتے تو حضور کے رخسار مبارک پہ گرتے ہیں۔ دیکھا کہ ابو بکر کیوں پریشان ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب اس دوست سے کہہ رہا ہے، حضور نے کہا کہ لا تحزن، اللہ کے نبی مجھے ڈر ہے دشمن آئیں گے، اللہ کے نبی مجھے ڈر ہے دشمن آئیں گے، لا تحزن، غم مت کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ 3 دن اور 3 رات وہیں رہے۔ اس کے بعد جب نکلے، 1 ہفتے کا سفر کیا ہے مدینہ المنورہ کا دونوں نے۔ جب سفر ہو رہا تھا، کبھی حضور کے آگے آتے ہیں، کبھی حضور کے پیچھے آتے ہیں، بار بار ایسا کر رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی، کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ دشمن سامنے سے آئے گا مجھ پہ حملہ کرے اور آپ کی جان کی حفاظت ہو، کبھی دل میں محسوس ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے آئے گا، میں پیچھے ہوتا ہوں اللہ کے نہیں۔ اکیلا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراؤنڈنگ 360 جس کو کہتے ہیں نا، پوری حفاظت کے ساتھ میں مدینہ المنورہ تک جو ہے وہ لے کے پہنچا دیں۔ جب مدینہ انٹر ہو رہے تھے، دھوپ تھی، لوگ جب ملنے کے لیے آئے تو سمجھا کہ ابو بکر جو ہے وہ نبی ہیں۔ انہوں نے اپنے بدن کا کپڑا نکال کے حضور کے اوپر سایہ کیا، لوگوں نے سمجھا کہ یہ حضور ہیں، اندر چلے گئے۔ باقی لمبی تفصیلات ہیں۔ سب سے پہلے حضور نے مدینہ المنورہ میں سوچا کہ ایک مسجد بنائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس مسجد کی جگہ کا پورا پیسہ میں دیتا ہوں۔ آج جو مسجد نبوی ہے اس کی جگہ کا پیسہ سب سے پہلا، جو چھوٹی سی مسجد تھی جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، وہ پیسے حضرت ابو بکر کے لگے۔ اس کے بعد کی جو زمین ہے، جو ایریا ہے، وہ حضرت عثمان کے پیسوں سے بنائی۔ باقی کلیکشن لوگوں نے کیا اور مسجد تعمیر ہوئی۔ انتقال کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آتا ہے، آخری میں بیچ میں پورا جو ہے اس کی اس لیے کر رہا ہوں کہ وقت ختم ہو رہا ہے، آخر میں سنیں کہ جو اتنا نرم دل انسان، اسی بڑی فضیلت ملنے کی وجہ کیا تھی؟ ہر دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، عیادت کرتے۔ جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہونا ہے، آپ حضور کی اجازت سے ایک بیگم کے پاس نئی شادی کر رکھی تھی آپ نے، انہی سے محمد پیدا ہوئے۔ آپ جب وہاں پہنچے ہیں، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اشراق کا وقت تھا، بھاگ کر کے آئے، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو بوسہ دیا۔ ابھی پسینہ سوکھا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ جا کر کے پیشانی کا بوسہ دیا اور اپنے چادر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پوچھا۔ جب تک ابھی تک گود میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ کی گود میں۔ صحابہ کرام کو اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انتقال فرما گئے۔ حضرت عمر نے تلوار نکال ڈالی اور کہا کہ جو یہ کہے گا کہ حضور کا انتقال ہوا ہے تو میں اس کی گردن اڑاؤں گا۔ ابھی سو رہے ہیں، ابھی اٹھیں گے، آئیں گے، ابھی انتقال نہیں ہوا سارے، کیونکہ یہ اعلان کرنے والے ابو ہریرہ تھے۔ ابو ہریرہ کی گردن پکڑ کے دبایا، کہاں کہ ابو ہریرہ اگر تو کہے گا حضور کا انتقال ہے تو ڈال دوں گا، جو ہے وہ خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر جب تک آئے، صحابہ کرام کوئی رو رہا ہے، کوئی پریشانی کہ کیا ہو سکتا ہے، کمرے میں سے آتے ہوئے ایک جملہ کہا، تاریخ لکھتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ پر کبھی 2 موتیں جمع نہیں ہو سکتی، آپ کو یہ موت آپ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے دنیا میں جو موت ہو چکی ہے وہ موت ہو چکی ہے۔ آئے مسجد کے اندر، کہا کہ اے عمر تلوار اندر رکھ۔ عمر دیکھا فوراً، اتنا نرم صحابی، سب سے بڑا صدمہ اگر کسی کو ہوا ہے حضور کی موت کا تو صدیق اکبر کو ہوا ہے۔ آپ سے 2.5 سال بڑے حضور ہیں، بیٹی 9 سال کی ہے، کون دنیا کا مائی کا لال ایسا ہے اپنے سے بڑے 2.5 سال کے انسان کو اپنی چھوٹی سی 9 سال کی بیٹی سے نکاح کروا دیا، یہ تعلق بنا کے رکھا، ہر چیز لٹایا، مال لٹایا، پورا خاندان اور گھر دار لٹایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے زیادہ غم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غم میں، لیکن لیڈنگ کرنی تھی، امت کو سنبھالنا تھا۔ عمر سے کہا کہ تلوار رکھیے نیام میں اور بیٹھ جاؤ ادھر سامنے۔ سارے صحابہ کو رکھا اور منبر پہ چڑھ کر کے کہنے لگے، ان کنتم تعبدون محمدا فإن محمدا قد مات۔ اے صحابہ یاد رکھو، اے لوگو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا اور عبادت کرتے تھے، خبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی۔ قدم یہ بولتے ہیں نا پردہ کر گئے ہیں فلاں، نہیں، وہ الگ باتیں اپنی جگہ، کچھ بھی ہو، انسان کے حساب سے دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا معاملہ جو لکھا گیا۔ اب اس کے بعد میں پورے لوگوں کی جو ہے وہ نکیل سنبھالی آپ نے۔
لوگوں پر اتنا خرچ کیا کہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی شک نہ کرنا، اس نے جتنی زندگی بھر جو خیرات کی ہے، جو صدقات کیے، جو کام کیے، اللہ نے 5 آیتیں الگ سے نازل فرمائی اور کہا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اور جو کیا ہے ابو بکر نے وہ اللہ کے لیے کیا ہے۔ پھر جب انتقال کا وقت قریب آتا ہے، 2.5 سال کے اندر بڑے بڑے کارنامے کیے، جنگ یمامہ لڑی، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف لڑا، اور اس کے اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن جہاں ہے اس کے بازو میں اپنی جگہ کے لیے کوشش کی، اور وہیں پر زندگی بھر ساتھ رہے۔ انتقال کے بعد بھی حضور کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا، وہ ابو بکر تم میرے ساتھ دنیا میں بھی ساتھ ہو، اور حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ تو یہ یہاں تک کی بات تھی، جو 2.5 سال میں جو آپ نے کارنامے انجام دیے اور کیسے اس امت کو سنبھالا، اور امت میں کیسے فتنے اس وقت میں رونما ہوئے تھے، انشاءاللہ اس کی بقیہ تفصیل اگلے ہفتے میں ہم سن کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر بات کریں گے۔